نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواہ ابو داود والترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں صدقہ فطر کی مشروعیت کی حکمت بیان کی گئی ہے اور سبب بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کیوں مشروع ہے اور کیوں واجب ہے. دو وجہ بیان کی ہیں حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو طہرۃ للصائم من اللغو والرفث ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا روزہ مکمل روزہ ہوگا اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک سے روزے کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اوپر نیچ ہو جاتی ہے، اور وہ جو اوپر نیچ ہوتی ہے اور روزے کے اوپر اثر ڈالنے والی جو چیزیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، وہ کبھی ہماری زبان کے افعال ہوتے ہیں، زبان سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہمارے دوسرے افعال ہوتے ہیں. تو ایسی وہ چیزیں کہ جو روزے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کا تعلق زبان سے ہے، ان کو کہا جاتا ہے لغو. اور وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے دیگر اعضاء سے ہیں اور دیگر افعال و اعمال سے ہے، ان کو رفث کہا جاتا ہے. لہذا ہمارے روزے کے اندر جو لغو ہو گیا، جو رفث ہو گیا، جو اعمال و اقوال ایسے ہو گئے جو کہ روزے کے نامناسب تھے، تو ان کے لیے بطور کفارہ ہے یہ صدقہ فطر. ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اور روزے کی تکمیل کے لیے جو ہے نا، یہ ایک اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے. اور دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طعمۃ للمساکین ہے. یعنی ہم سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بھوک کا، پیاس کا اور اس کی شدت کا اور اس کی تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. وہ لوگ جنہیں کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا اور وہ سارا سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ نہ ہونے کی وجہ سے جن کے اوپر یہ تکلیف گزرتی ہے، ان کی تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو رمضان کے اندر ہم 15 گھنٹے 14 گھنٹے جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، اور صحیح طریقے سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی تکلیف ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا. تو ان غرباء کا اور ان مساکین کا احساس کرنے کے لیے، ان کی بھوک پیاس کا احساس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی یہ بھوک پیاس جو ہے نا وہ کم کریں، اور ان کے اندر جو ہے نا اس میں ان کے ساتھ ہم مدد کریں. اور اس کی کیا صورت ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں. صدقہ فطر ادا کر کے ان کی بھوک میں اور ان کی پیاس میں کمی کا سبب بنے. اور آگے جو عید آ رہی ہے، ہم رمضان پورا ہم نے رکھا، روزے رکھے، اور اس کی خوشی میں جو ہم عید کرتے ہیں، وہ مساکین جن کے لیے کھانے پینے کے لیے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ عید کیسے کریں گے؟ ان کے بچے عید کیسے کریں گے؟ لہذا ہم ان کو ان خوشیوں میں یاد کر لیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو جائیں. صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہوا. اور پھر علماء نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے، مستحب وقت، وہ کیا ہے کہ عید آنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے انسان جو ہے نا ادا کر دے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تو معمول تھا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے مولا ہیں حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عید سے 2 دن 1 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، کہ ہم بھی عید سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر جو ہے نا وہ ادا کر دیں، تاکہ وہ بھی مساکین اور غرباء بھی اپنی ضرورت کی کوئی چیز لے لیں اور وہ خوشیوں میں شریک ہو جائیں.
اور پھر یہ کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر عید سے پہلے، نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ فطر ہے، اور اگر نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ عام ایک قسم کا صدقہ ہوگا، عام صدقہ ہوگا۔ یہ دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہی حکم ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، اس کے بعد اگر آپ ادا کریں گے بھی تو اس کی حیثیت صدقہ فطر کی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں احناف کے نزدیک اگرچہ ادا ہو جاتا ہے، اگر عید کی نماز کے بعد بھی آپ ادا کریں گے، لیکن وہ ہوتا مکروہ ہے، ہاں کراہت اس میں آ جاتی ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے انسان جو ہے نا صدقہ فطر ادا کرے، اور یہ واجب ہے۔ ہاں حدیث میں فرض کے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہاں فرض سے مراد واجب ہے، اگرچہ فرض اور واجب میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ہاں ضروری ہونے میں جس طرح کوئی کام جس کو ہم فرض کہتے ہیں اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جس کو واجب کہا جا رہا ہے اس کا کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں فرق ضروری ہونے میں نہیں ہوتا، فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق جو ہے وہ صرف ثبوت میں ہوتا ہے یا حکم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو فرض ہوتا ہے، فرض اس کا ثبوت بہت ہی مضبوط دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، قطعی ثبوت ہوتا ہے وہ، اور اس کی دلیل جو ہے نا بہت ہی مضبوط قسم کی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن ہو گیا، قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، یا یہ کہ حدیث متواتر سے ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو واجب ہوتا ہے اس کا ثبوت اس درجے جو ہے نا بڑی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ البتہ ضروری یہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ حکم میں فرق ہو جاتا ہے کہ فرض کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر واجب کا انکار کرتا ہے تو واجب کا انکار کرنے سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ لہذا زکوٰۃ وہ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ضرور ہوگا، وہ گناہ گار ضرور ہوگا، وہ ضال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔